اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر مختلف چینلز پر ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے بارے میں مختلف پروگرامز پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ خاکسار اس وقت کی مناسبت سے اپنی نظروں سے گزرنے والے چند ایک پروگرامز کا بطور نمونہ نام ہی لے سکتا ہے۔ مثلاً ایک پروگرام خاکسار کی نظروں سے اس عنوان سے گزرا، یہ کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ سعودی عرب میں ہے۔ اب یہ کیا پروگرام ہوا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے؟ پروگرام پیش کرنے والا کہہ رہا ہے کہ امام مہدی سعودی عرب میں ہے، اس کا کسی اور کو علم نہیں۔ سوشل میڈیا پر پروگرام دے دیا گیا اور بس۔ ایک پروگرام کو یہ عنوان دیا گیا ہے کہ امام مہدی کا جلد ہی ظہور ہونے والا ہے، اور ایک پروگرام اس عنوان سے پیش کیا گیا ہے، یہ کہ 2025 میں امام مہدی اور دجال کے ظہور کی پیش گوئی، ایک بہت بڑے بزرگ کی پیش گوئی۔ اور ایک اور پروگرام اس عنوان سے ملتا جلتا ہی دیا گیا ہے، یہ کہ امام مہدی کا 2022 تک ظہور ہو جائے گا۔ ایک پروگرام میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ علماء کرام نے خبردار کر دیا ہے۔ الغرض سوشل میڈیا پر ان عنوانوں سے ملتے جلتے کئی ایک پروگرامز دیے جا رہے ہیں۔ ان پروگرامز میں قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی حدیث کو بنیاد نہیں بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے مختلف پروگرامز میں پیش کرنے والوں کے مختلف دعوے ہیں اور بلا دلیل دعوے ہیں، اور کئی ایک پروگرامز ایسے بھی نظر سے گزرے ہیں جو چند سال پہلے نشر کیے گئے تھے اور پھر تھوڑی سی تبدیلی کر کے اب دوبارہ نشر کر دیے گئے ہیں۔ ان حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ اتنے اہم اور سنجیدہ مسئلہ کو احتیاط سے پیش نہیں کیا جا رہا۔ ان پروگرامز کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پروگرامز سوائے گمراہی پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، ایسے پروگرامز کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ 13ویں صدی ہجری کے آخری سالوں کی بات ہے، جب عالم اسلام میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے لیے شدید اضطراب پایا جاتا تھا۔ اس وقت نہ صرف مسلمان قوم بلکہ اقوام عالم امام آخر الزمان کی بعثت کی منتظر تھی۔ اس وقت کی کتابوں سے، رسالوں سے، اخباروں سے، الغرض تقریروں سے اور تحریروں سے بخوبی یہ علم ہوتا ہے کہ اس وقت زمانہ کی حالت کے پیش نظر، بالخصوص مسلم دنیا کی حالت کے پیش نظر، مسلم قوم اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ امام آخر الزمان کی بعثت ظہور میں لے آئے، اور یہ سب کچھ الہی نوشتوں کے تحت ہو رہا تھا، کیونکہ علامات زمانہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود پوری ہو رہی تھیں، اور امت محمدیہ کے بزرگان سلف قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں زمانہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے تخصیص کر گئے تھے، اور اسلام کی حالت کو وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور علامات زمانہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قانون یہ کہ خشک سالی اور قحط سالی کے وقت بارش کی انتظار ہوتی ہے، بارش کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حساس دل انسانوں کے دلوں میں روحانی بارش کے نزول کے لیے اضطراب پیدا کر دیا تھا، کیونکہ یہی زمانہ تھا ظہور امام مہدی کا، اور وقت کا بھی یہی تقاضا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، الآیات بعد المئتین، یہ کہ ظہور امام مہدی کے زمانہ کی علامات 12ویں صدی ہجری کے بعد ظاہر ہونے لگ جائیں گی۔ حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں اس حدیث کے حاشیہ پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ المئتین کا الف لام 1000 سال گزرنے کے بعد 200 سال کے لیے ہے۔ مئتین کے لفظی معانی 200 کے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ 1000 سال کے بعد جب 200 سال گزر جائیں گے، یعنی 1200 سال کے بعد
13ویں صدی ہجری میں علامات زمانہ امام مہدی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علامات زمانہ امام مہدی ایسی علامات ہیں جن کو خلط ملط نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کی جا رہی ہوں گی۔ یہ علامات بمنزلہ ایک مضبوط زنجیر کے ہیں، جیسے زنجیر میں کڑیوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے، ساری کڑیاں مل کر ایک مضبوط زنجیر بناتی ہیں۔ اسی طرح ظہور زمانہ امام مہدی کی بھی مخصوص علامات ہیں۔ ان علامات میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ کہ کوئی انسان اپنے منصوبہ سے یا کوئی دنیاوی گورنمنٹ خود سے یہ علامات پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ساری علامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھوس اور مضبوط تسلسل سے ایک نظام کے تحت پوری ہو کر گواہی دے رہی ہوں گی، اور زمانہ خود بتا رہا ہوگا، زمانہ خود بول رہا ہوگا کہ یہ زمانہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کا ہے۔ الغرض 19ویں صدی عیسوی کے آخری سالوں میں یہ علامات بڑی شان سے پوری ہو رہی تھی، اس لیے مسلم قوم کے اہل اللہ میں بیعت امام مہدی کے لیے اس طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق عین ضرورت کے وقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود میں قطعی اور یقینی طور پر سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کوئی دعویٰ، کوئی عقیدہ، کوئی تعلیم، کوئی قول و فعل قرآن مجید، سنت رسول اور حدیث کے خلاف نہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا دعویٰ الہام الہی کی بنیاد پر ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ کوئی ایسا معمولی دعویٰ نہیں ہے کہ اس دعویٰ پر غور و فکر نہ کیا جائے۔ اس وقت جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے دعویٰ پر توجہ دی، انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام قطعی اور یقینی طور پر سچے امام مہدی و مسیح موعود ہیں۔ گو یہ قلیل تعداد تھی اور ایک بھاری اکثریت نے آپ علیہ السلام کے دعویٰ پر توجہ نہ دی۔ مذہبی دنیا کے لیے قانون قدرت یہی ہے کہ الہی سلسلوں کی ابتدا بھی ایک بیج بونے کی طرح ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا، ان میں سے کئی ایک لوگوں نے آپ کی مخالفت میں شدت اختیار کر لی۔ وہ لوگ نہ خود ہدایت سے محروم رہ گئے، بلکہ ان میں سے اکثر کی اولادیں بھی ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و فعل سے آج بھی آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، جب امام مہدی و مسیح موعود کے مدعی نے دنیا میں بآواز بلند کھول کھول کر بیان کر دیا کہ آپ ہی امام مہدی و مسیح موعود ہیں، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دعویٰ پر توجہ دی جائے۔ آپ علیہ السلام اپنے دعویٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور مخالفین احمدیت اس حقیقت کے بالمقابل محض اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں اور محض دنیاوی مفادات کے لیے امام آخر الزمان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے شعری کلام میں بیان فرماتے ہیں، یاد وہ دن جب کہ کہتے تھے یہ سب ارکان دین، مہدی موعود حق اب جلد ہوگا آشکار۔ کون تھا جس کی تمنا یہ نہ تھی ایک جوش سے، کون تھا جس کو نہ تھا اس آنے والے سے پیار۔ پھر وہ دن جب آگے اور 14ویں آئی صدی، سب سے اول ہو گئے منکر یہی دین کے مینار۔ پھر دوبارہ آگئی احبار میں رسم یہود، پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یجبدار۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔
سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تقریروں میں یہ مضمون بھی بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ آنے والے امام کو جو مہدی کا نام دیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا امام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس نام سے یہ مترشح ہو رہا ہے کہ امام مہدی کو کیونکہ مسلمانوں میں سے مبعوث کیا جانا تھا، اس لیے یہ ضروری تھا کہ بعض علماء محض تکبر کی بنا پر، اپنے علم کی بنا پر، اپنے دلی کینہ و بغض اور حسد کی بنا پر، اپنے گروپوں کی بنا پر، اپنی جمعیت کی بنا پر، اپنے دنیاوی اثر و رسوخ کی بنا پر اس امام کی مخالفت کر رہے ہوں۔ مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت اصل ہدایت کی سند امام مہدی کے پاس ہی ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کی بلا وجہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے اور دعا اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بہت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں ہی یہ پیغام بھی دے دیا، ھدی للمتقین، یہ کہ قرآن مجید سے وہی لوگ فیض یاب ہو سکیں گے جو متقی یعنی پرہیزگار ہوں گے۔ اس لیے وہ لوگ جو امام آخر الزمان کو پہچاننے سے محروم ہیں یا وہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کو اپنے جائزے لینے چاہیے کہ ان کی یہ محرومی کس وجہ سے ہے، اور اپنی اولادوں کی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرماتے ہیں، یہ عاجز عین وقت پر معمور ہوا۔ اس سے پہلے صدہا اولیاء نے اپنے الہام سے گواہی دی تھی کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہوگا، اور حدیث صحیحہ نبویہ پکار کر کہتی ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔ پس کیا اس عاجز کا یہ دعویٰ اس وقت عین اپنے محل اور اپنے وقت پر نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا جاوے؟ میں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر فرض کیا جاوے کہ 14ویں صدی کے سر پر مسیح موعود پیدا نہیں ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پیشگوئیاں خطا جاتی ہیں اور صدہا بزرگوار صاحب الہام جھوٹے ٹھہرتے ہیں۔ آپ مزید بیان فرماتے ہیں، اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب علماء سے یہ سوال کیا جائے کہ 14ویں صدی کا مجدد ہونے کے لیے بجوز اس عہد کر کے اور کس نے دعویٰ کیا ہے، اور کس نے من جانب اللہ آنے کی خبر دی ہے اور ملہم اور معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہیں اور کسی شخص کو پیش نہیں کر سکتے جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ادراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔